السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ان مقامات کے بارے میں سیکھیں گے جہاں سلام کرنا مکروہ یا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ حدیث مبارک کا ترجمہ۔ بے شک نماز میں لوگوں کے کلام میں سے کوئی بات درست نہیں، یعنی نماز میں ایسا کلام جو لوگوں کی عام گفتگو میں شمار ہو جائز نہیں۔ نمبر 2، جمعہ کے دن خطبہ کے دوران۔ حدیث مبارک کا ترجمہ۔ اگر جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران تم نے اپنے ساتھی سے کہا دی خاموش رہو تو تم نے لغو کام کیا۔ نمبر 3، فتاوی شامی کا ایک جامع فقہی قاعدہ۔ متن کا ترجمہ۔ سلام کرنا مکروہ ہے ایسے شخص پر جو حقیقتاً اشرن جواب دینے سے عاجز ہو۔ اس فقہی قاعدے کے تحت شامل تمام صورتیں درجہ ذیل ہوں گی: قرآن میں مشغول شخص پر، ذکر و دعا میں مشغول شخص پر، اذان اقامت دینے والے پر، واز کرنے والے پر، درس و تدریس میں مشغول استاد پر، علمی مذاکرے میں مصروف شخص پر، کھانے میں مشغول شخص پر، شدید مصروفیت میں مشغول شخص پر، ایسی گفتگو جس میں خلل ڈالنا تکلیف کا باعث ہو۔ نمبر 4، قضائی حاجت یا غسل کے دوران۔ فقہی متن کا ترجمہ۔ بیت الخلاء، غسل خانہ، احترام کی جگہ نہیں ہے۔ نمبر 5، گناہ میں مشغول شخص۔ فقہی متن کا ترجمہ۔ جو شخص گناہ میں مشغول ہو اسے سلام نہیں کیا جاتا۔ نمبر 6، غیر مسلم پر سلام میں پہل کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ۔ یہود و نصار کو سلام میں پہل نہ کرو۔ نمبر 7، سوتا ہوا یا غیر متوجہ شخص۔ حدیث مبارک کا ترجمہ۔ جب کوئی سلام کرے تو اس پر سلام کرے جو سن رہا ہو۔ نمبر 8، حج میں تلبی کی حالت میں۔ فقہی متن کا ترجمہ۔ جیسے حج میں تلبی کہنے والے شخص کی حالت۔ نمبر 9، مجنون پر سلام۔ فقہی متن کا ترجمہ۔ مجنون پر شرعی تکلیف نہیں ہوتی، یعنی جواب کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ نمبر 10، فتنے کے اندیشے کی صورت میں۔ فقہی متن کا ترجمہ۔ فساد کو روکنا فائدہ حاصل کرنے سے مقدم ہے، یعنی جہاں فساد پھیلنے کا خطرہ ہو۔ پیارے ناظرین، آپ کی آسانی کے لیے ان مقامات کا خلاصہ پیش خدمت ہے جہاں سلام کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 1، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ نمبر 2، جمعہ کے دن خطبہ کے دوران۔ نمبر 3، فتاوی شامی کے ایک جامع فقہی قاعدہ کے مطابق ممنوع مقامات۔ قرآن میں مشغول شخص پر، ذکر و دعا میں مشغول شخص پر، اذان یا اقامت دینے والے پر، واز کرنے والے پر، درس و تدریس میں مشغول استاد پر، علمی مذاکرے میں مصروف شخص پر، کھانے میں مشغول شخص پر، شدید مصروفیت میں مشغول شخص پر، ایسی گفتگو جس میں خلل ڈالنا تکلیف کا باعث ہو۔ نمبر 4، قضائی حاجت یا غسل کے دوران۔ نمبر 5، گناہ میں مشغول شخص پر۔ نمبر 6، غیر مسلم پر سلام میں پہل کرنا۔ نمبر 7، سوتا ہوا یا غیر متوجہ شخص۔ نمبر 8، حج میں تلبی کی حالت میں۔ نمبر 9، مجنون پر۔ نمبر 10، اگر فتنے کا اندیشہ ہو۔